بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایورسٹ آن لائن کوچنگ سینٹر میں تمام اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ آج میٹرک کی کلاس کا اسلامیات کا لیکچر نمبر 4 اور آج کا ٹاپک ہے احادیث۔ آپ کے سلیبس میں جو احادیث شامل کی گئی ہیں 20 سلیکٹڈ احادیث، حصہ دوم احادیث مبارکہ، پیج نمبر 84۔ تو ان احادیث مبارکہ کا انشاءاللہ جو ہے وہ ہم آج سے آغاز کر رہے ہیں۔ یہ 20 ٹوٹل احادیث ہیں اور اس کا ترجمہ آپ کو پیپر میں لکھنا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور مختصر سے اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پیج نمبر 84 سے یہ سٹارٹ ہو رہی ہیں، تو آپ کے پاس ٹیکسٹ بک ہے تو پلیز پیج نمبر 84 نکال لیجئے۔ دیکھیے پہلی حدیث ہے، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار۔ آپ کے سامنے بورڈ پہ بھی میں نے لکھ دی ہے حدیث نمبر 1، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء استغفار۔ اس کا ترجمہ ہے کہ سب سے بہترین عمل، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے۔ دو چیزیں بیان کی گئی اس حدیث میں، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور سب سے زیادہ فضیلت والی دعا استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے۔ تو دیکھیے کیوں لا الہ الا اللہ کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گیا۔ نمازیں ہیں، عبادتیں ہیں اور اس کے علاوہ بے شمار اعمال ہیں، درود پڑھنا ہے، جہاد کرنا ہے، اچھی باتیں کرنا ہے، تبلیغ کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے کہا سب سے بہترین عمل لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بات یہ لگتی ہے کہ اسے واحد تسلیم کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو اللہ کی جو وحدانیت ہے، کیونکہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی لیے اس کو سب سے زیادہ یہ عمل پسند ہے۔ تو اس بات سے، اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کے باقی اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، وہ کتنا ہی نیک اور کتنے ہی اچھے اخلاق والا ہو، لیکن اگر وہ شخص اس بات کی گواہی نہیں دیتا لا الہ الا اللہ، دوسرے معنی میں وہ شخص اسلام قبول نہیں کرتا، تو اس کے باقی کے تمام اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا جو شخص مسلمان ہے اور جو شخص اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، تو اللہ کو صرف اسی شخص کے اعمال پسند آئیں گے۔ تو باقی جو غیر مسلمین ہیں، جو اسلام قبول نہیں کرتے اور جو اس بات کی گواہی نہیں دیتے، ان کے باقیہ اعمال جتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، تو ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا آخری کلمہ ہو لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں جائے گا، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ کی بہت اہمیت ہے، بہت فضیلت ہے۔ دوسرے حصے میں ارشاد فرمایا بہترین دعا یا سب سے زیادہ فضیلت والی دعا کون سی ہے؟ استغفار کرنا، یعنی توبہ کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات سب سے زیادہ پسند ہے کہ بندہ اس کے سامنے روئے، گڑ گڑائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ جب معافی انسان مانگے گا تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت غفاریت کا جو ہے وہ استعمال فرمائے گا، جو اس کی شایان شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اللہ خود بھی معاف فرماتا ہے اور معاف کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ تو معاف جب ہی کیا جائے گا کہ جب کوئی معافی مانگے گا، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ پسند آتی ہے کہ اس سے اس کے بندے نافرمانیوں کی معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کیا کرو، بے شک میں خود دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ وہ ایسی ذات ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان کی بارگاہ میں مقبول ہیں، انہیں استغفار کی حاجت نہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو استغفار کرنا پسند ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن میں 70 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ سب ہماری موٹیویشن کے لیے ہے کہ ہمیں بھی اس عمل کو اپنانا چاہیے، ہمیں بھی استغفار کرنی چاہیے۔ اور بندہ جب معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اپنے جوش پر آتی ہے اور اپنے بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ تو پہلی حدیث جو ہے وہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء استغفار، یہ ہے، اس کا ترجمہ ہے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور سب سے زیادہ فضیلت والی دعا استغفار ہے۔ دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 2 ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بک میں صرف مسلم تک ہے لیکن کمپلیٹ حدیث و مسلمتن بھی ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، لازم ہے علم حاصل کرنا۔ کیوں؟ اگر انسان علم حاصل نہیں کرے گا تو اسے اپنے فرائض اور اپنے حقوق کیسے پتہ چلیں گے کہ اس کے کیا کیا حقوق ہیں اور اس کے کیا کیا فرائض ہیں، کیا اس کی ڈیوٹیز ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو حقوق اور فرائض کو پہچاننے کے لیے، ان کا علم حاصل کرنے کے لیے علم ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا علم کیسے حاصل ہوگا؟ وہ اس کی ذات تک کیسے رسائی حاصل کی جائے گی؟ جب ہمیں اس کا علم ہوگا تبھی۔ تو اللہ کی ذات، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بھی علم حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ پھر کائنات میں بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات جو ہے وہ انسان کے نفع کے لیے، فائدے کے لیے پیدا کی ہے۔ تو انسان اگر اس کائنات سے، زمین سے، آسمان سے اور باقی تمام چیزوں سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اسے پھر ان تمام چیزوں کی معلومات بھی حاصل کرنی پڑے گی۔ تو حدیث میں جو ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تو کیا تمام ہر چیز کا علم حاصل کرنا ہر شخص پر فرض ہے؟ نہیں۔ جس شخص کو جو معاملہ درپیش آ رہا ہے، جو انسان اپنی عمر کے جس حصے میں پہنچ رہا ہے، جس معاملے میں انوالو ہو رہا ہے، اس معاملے کا علم حاصل کرنا اس پر لازم ہے، ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ شادی شدہ انسان کے لیے شادی کے تمام معاملات کا علم حاصل کرنا لازمی ہے، اور جس کی شادی نہیں ہوئی، جو چھوٹی ایج میں ہے، اس کے لیے اس چیز کی نالج حاصل کرنا لازمی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو شخص تاجر ہے اس کے لیے تجارت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جو شخص تجارت نہیں کر رہا یا اس معنی کی اس کی تجارت نہیں ہے، صرف دنیا کی معمولی سی لین دین ہے، اس کے لیے معمولی چیزوں کا علم حاصل کرنا فرض ہوگا۔ جس شخص پہ نماز فرض ہے اس کے لیے نماز کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جس شخص پر روزہ فرض ہو گیا اس کے لیے روزے کا علم حاصل کرنا۔ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو گئی اس کے لیے زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا فرض۔ جس شخص پر طہارت، غسل، جنابت، ان تمام کے مسائل فرض ہو گئے اس کے لیے ان تمام باتوں کا علم حاصل کرنا فرض ہو گیا۔ مختصراً یہ کہ جس معاملے میں انسان انوالو ہوتا جائے گا اس معاملے کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہوگا، لازم ہوگا۔ اگر اس نے ان معاملات کا علم حاصل نہ کیا تو وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں علم حاصل کرنے کے حوالے سے جو گفتگو تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو یہ حدیث نمبر 2، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، لازم ہے۔ علم حاصل کرنے کی بے شمار فضائل بھی ہیں اور بے شمار اس کی اہمیت کے اوپر ہمیں دلائل بھی مل جاتے ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی اس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، پڑھنا قلم کے ذریعے، تو یہ بھی علم ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے
کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ علم والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جنگ بدر میں جو کفار قید کر کے لائے گئے اور ان کے پاس اپنے خلاصی کرنے کے لیے، اپنی جان چھڑوانے کے لیے، تاوان کے لیے پیسے کی رقم جن کے پاس نہیں تھی، تو انہیں یہ کہا گیا کہ وہ مسلمان بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دیں تو ان کے تاوان کی ادائیگی ہو جائے گی اور انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ تو اس قدر اہم چیز ہے علم حاصل کرنا۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ تیسری حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے۔ جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا وہ تم میں بہترین شخص ہے۔ اب اس سے پچھلی حدیث میں کیا تھا؟ علم حاصل کرنا۔ اب اس علم کے بارے میں بھی بتایا کہ اب کون سا علم جو ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ ویسے تو ہر علم جو ہے وہ ضروری ہے، لازمی ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا علم قرآن مجید، اور وہ لوگ سب سے زیادہ بہترین ہیں جو قرآن خود بھی سیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں۔ اب قرآن سیکھنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن سیکھنے سے مراد صرف قرآن کی عربی یاد کرنا نہیں، صرف قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں، صرف قرآن حفظ کر لینا نہیں، بلکہ قرآنی احکامات پر عمل کرنا، قرآن مجید کی تشریح، اس کی وضاحت، اس کی ایکسپلینیشن اور اس پر عمل کرنا کہ قرآن پر کس طرح عمل کیا جائے گا، یہ تمام معلومات کا حاصل کرنا، یہ ہے قرآن سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا۔ غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کسی موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں نے سورہ بقرہ کو 6 یا 8 سال کا ذکر آتا ہے، ابھی کلیریفائی نہیں ہے، 6 یا 8 سال کی انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ میں نے اتنی مدت میں صرف سورہ بقرہ کو پڑھا۔ تو سورہ بقرہ کی عربی پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی، سورہ بقرہ کی ایک ایک آیت، اس کے معنی، اس کے مفہوم، اس کی وضاحت کے ساتھ اس کو میں نے پڑھا۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ قرآن مجید جو ہے وہ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اپنے عزیز اور اقربا کو بھی پڑھائیں، اور صرف قرآن مجید کی عربی نہ پڑھیں بلکہ قرآن مجید کو اس کے معنی، اس کے مفہوم، تراجم اور تشریح کے ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا جائے، تبھی قرآن مجید جو ہے وہ اس کے جو اصل جو اس کی برکتیں ہیں وہ حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ تو تیسری حدیث ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ آج کی کلاس میں ہم یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم مزید احادیث کے ساتھ یا نئے کسی ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے فہد یاسر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔